ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے ہاں لڑکی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت ایک ہی جملہ زبان زد عام ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی نصیب والی ہو، اللہ نصیب اور مقدر اچھے فرمائے، اللہ قسمت والی بنائے۔ بیٹی کے پیدائش پر یہ دعا کیوں زبان زد عام ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے کبھی میں نے غور کیا ہے؟ بیٹی کے بارے میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ مبارک ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ یہ دعا اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ بیٹی میرے اور آپ کے پاس ایک امانت ہوتی ہے، اس کا اصل گھر میاں کا اور سسرال والوں کا گھر ہوتا ہے، یہاں سے ایک نہ ایک دن اس نے وہاں جانا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اچھا مقدر، اچھا نصیب اور قسمت کی دعائیں یہیں سے وہ سمیٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، ہیپی لائف چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق مسند وظائف، اعمال قرآنی، دعائیں، ازمودہ ٹوٹکے، حقیقت اور سچائی پر مبنی سبق آموز ویڈیوز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو یوٹیوب چینل پر نظر آئے تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبانے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کیجیے۔ ہمارا آج کا موضوع اور ٹاپک ہے اولاد نرینہ، اس کا عمل، اس کا وظیفہ، اور ساتھ ہی ہم بیٹیوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں وہ عمدہ گفتگو کریں گے تاکہ ان والدین کو بھی تسکین پہنچے، ان کو دل بھی خوش ہو، مسرور ہو جن کے ہاں بیٹے ہی ہیں۔ اور اسی ضمن میں ہم بیٹیوں کے بارے میں ایک دل لرزا دینے والا، دل تڑپا دینے والا واقعہ بھی سنائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیں، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ہمارا یہ واقعہ اور یہ عمل بہت ہی پسند آئے گا۔ میرے بہن اور میرے بھائیوں، یاد رکھیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں اللہ رب العزت کی نعمت ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے اللہ رب العزت اسے وہی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے دنیا میں ایسا نظام قائم کیا ہے جس میں دونوں کی ضرورت ہے، یعنی مرد و عورت ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، میں اور آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم میں سے بہت سارے احباب ایسے بھی نظر آئیں گے جن کے ہاں لڑکے کی بڑی تمنائیں اور آرزویں کی جاتی ہیں، اور جب لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کے ہاں بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور جب لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ بسا اوقات بچی لڑکی کی پیدائش پر بعض شوہر بیوی پر اور گھر والے دوسرے افراد عورت پر ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو بدقسمت اور منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے، اسی کا دین ہوتا ہے۔ ہاں یاد رکھیں، بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہونا، منہ چڑھانا، اعتراض کرنا، منہ چھپانا، یہ سب زمانہ جاہلیت کے کافروں کا عمل تھا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ شورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 49 و 50 میں ارشاد فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اس پر عورت کو طعن کرنا، عورت کو برا بھلا کہنا، منحوس کہنا، اس سے ناراض ہونا، عورت کا اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، یہ تو اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے۔ میرے بہن اور میرے بھائیوں،
وہ جسے چاہے تو بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہے تو بیٹے عطا کر دیتے ہیں، اور جسے چاہے تو دونوں بیٹیاں اور بیٹے عطا کر دیتے ہیں، اور جسے چاہے تو نہ بیٹی عطا کرتا ہے نہ بیٹا عطا کرتا ہے بلکہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ تو اسی کی دین ہے، یہ تو اسی کے فیصلے ہیں، یہ تو اسی کی حکمت ہے۔ اس میں ایک عورت کا ایک مرد کا اس میں کوئی قصور نہیں، نہ اس کو قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ این خیال است و محال است و جنون است۔ اسی طرح میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں، اور اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ بیٹوں کے اور لڑکوں کے اتنے فضائل بیان نہیں کیے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز میں پرورش کرے، یعنی ان کی تربیت کر کے ان کی شادی کروا دے، تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف میں دوسری جگہ ارشاد ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ رواہ ترمذی۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، ہم اب آتے ہیں ایک واقعے کی طرف۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات کو آگے پہنچانا، آگے پھیلانا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری ویڈیو آپ کے پاس ضمانت ہے، اس کو آگے پہنچائیں، آگے شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ سمرقند میں ایک دکاندار تھا، اسے اللہ رب العزت نے اوپر نیچے 5 بیٹیوں سے نوازا تھا، یعنی 5 رحمتیں اس کے گھر میں تھی، لیکن یہ بدبخت شخص ہر بیٹی کی پیدائش کے بعد ناراض ہو جاتا، اپنی بیوی کو تان لان کرتا۔ بالآخر جب اس کی بیوی چھٹے حمل سے بیمار ہوئی تو دوبارہ یعنی چھٹی بھی اس کی بیٹی ہی پیدا ہو گئی، تو چھٹی بیٹی کی پیدائش پر یہ شخص بہت ناراض ہوا اور غصے میں آ کر اس نے قسم اٹھا لی اور بیوی سے کہا، اگر ابھی آپ کی 7ویں بھی بیٹی ہی پیدا ہوگی تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی 7ویں حمل سے بیمار ہو گئی۔ تو جیسے جیسے مدت آگے بڑھتی گئی، مہینے آگے بڑھتے گئے، تو وہ عورت بھی پریشان ہوتی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹی ہو اور میں اپنے میاں سے جدا ہو جاؤں، اور اس طرح میاں نے بھی تو طلاق کا وعدہ کیا ہوا تھا، وہ بھی پریشان ہو گیا۔ تو ایک رات کو ایسا ہوا، میاں اور بیوی دونوں سوئے ہوئے ہیں کہ میاں خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت کا منظر ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے، اور یہ شخص اللہ رب العزت کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیا گیا۔ تو حساب و کتاب جب پیش کیا گیا تو اس کے مقدر اور فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہوا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ فرشتے اس کو جہنم کے ایک دروازے پر لے گئے تو اس کی ایک بیٹی کھڑی تھی، پھر دوسرے دروازے پر لے کر گئے تو دوسری بیٹی آڑ بن گئی۔ کرتے کرتے 6 دروازوں پر اس کی 6 بیٹیاں تھیں جو جہنم کے دروازے پر آڑ بنی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش کی، صبر و تحمل سے یہ ذمہ داری نبھائی، تو یہ بیٹیاں کل جہنم کی آڑ بن جائیں گی شخص کے لیے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ جہنم کا آخری اور 7ویں دروازے سے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ جب اس نے 7ویں دروازے کا نام سنا تو چیخ ماری اور فوراً بیدار ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے کاش کہ میری 7ویں بیٹی ہوتی تو میں جہنم سے بچ جاتا، اے کاش میری 7ویں بیٹی بھی ہوتی تو میں جہنم سے آج بچ جاتا۔ تو یہ شخص فوراً اٹھا اور نماز پڑھی اور رونے دھونے شروع ہو گئے، اللہ مجھے 7ویں بیٹی بھی عطا فرما، جو کچھ میں کہہ چکوں یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو اس کی بیوی بڑی حیران ہوئی کہ آج تک تو مجھے سے لڑتا رہا، جھگڑتا رہا، تو آج میرے میاں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو بیوی نے سارا واقعہ سنا اور اس میاں نے بیان کیا۔ دونوں میاں بیوی اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے۔
اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اولاد نرینہ اور بیٹے سے نواز دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 6 بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض تھا، ناشکرا تھا، لعن طعن کرتا تھا۔ جب وہ اس دفعہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوب دل سے جب بیٹی مانگی تو اللہ رب العزت نے اس کو اولاد نرینہ سے نواز دیا۔ میرے عزیزان محترم، میرے وہ والدین اور وہ بہن اور بھائی جن کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو یہ سارا واقعہ صرف میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ تو میں آخر میں آپ کو ایک مجرب عمل بتاتا ہوں، اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے عمل سے آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ یعنی بیٹے سے نوازے گا، اور وہ عمل یہ ہے، سورہ محمد 41 دن روزانہ ایک وقت مقررہ پر، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، اور یہ عمل بیوی کے بیمار یعنی حاملہ ہونے کے بعد 4 مہینے سے پہلے کرنا ہے۔ سورہ محمد والا 41 دن والا عمل 4 مہینے سے پہلے کرنا ہے۔ نمبر 2، یا اول اور یا وارث، حمل کے 4تھے مہینے کے دوسرے ہفتے میں روزانہ 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد صرف 1 ہفتے یہ پڑھنا ہے۔ نمبر 3، یا مبدئ، میاں اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر روزانہ 99 دفعہ یہ پڑھے گا اور صرف 1 ہفتہ پڑھے گا، یا مبدئ۔ اور نمبر 4، میاں اور بیوی یہ تہیہ کر لیں، یہ عہد کر لیں کہ ہمارے ہاں آنے والے ننھے مہمان جو بھی ہوگا اس کا نام ہم محمد رکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو اولاد نرینہ سے نواز دے گا۔ میرے بہن اور بھائیوں، ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہیپی لائف کو سبسکرائب کرنے کے بعد لائک، شیئر اور کمنٹ دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔